ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی مغفرت کا یہاں اعلان فرمایا اور گویا کہ ہمیں ایک طریقہ اور سلیقہ سمجھا دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے، ہماری دعاؤں کو مستجاب بنائے، یعنی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں۔ آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کو دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ اب دعا ایسے مانگتا ہے جیسے اللہ رب العزت سے قرضہ لینا ہے، اللہ رب العزت لازمی اس کو دے۔ اب اللہ رب العزت کو ضرورت ہے اس کی، ایسے انسان دعا مانگتا ہے، اور انسان کی بے التفاتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب دعا مانگتے تھے تو ان کی دعا ایک دم عرش مالا تک پہنچ جاتی تھی، اور وہ ایک چھوٹی سی جملہ بولتے تھے، چھوٹا چھوٹا جملہ۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اور وہ صحابی جنگ میں جو ہے کفار کے نرغے میں پھنس گئے۔ اب وہ نرغے میں ایسے پھنسے کہ ان کے ساتھ جو چند مسلمان تھے وہ بھی پھنس گئے۔ اب چاروں طرف سے لاکھوں کافروں نے ان کو گھیر لیا، اور یہ چند مٹھی بھر صحابہ اور تابعین کی جماعت تھی۔ اب انہوں نے اس لمحے جو ہے چند جملے صرف اللہ رب العزت کے حضور میں کہے، لیکن چونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور امت کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کا چھوٹا سا جو عمل ہوتا تھا، اب صحابہ نے کبھی لمبے لمبے وظیفے نہیں کیے، لمبے لمبے مراقبے نہیں کیے، کبھی جو ہے انہوں نے چلہ کشی نہیں کی، کبھی انہوں نے جو ہے بہت زیادہ وقت جو ہے بیٹھ کے، جیسے ہمارے ہاں اتنا بیٹھا اور بیٹھ کے لمبے لمبے وظیفے پڑھ رہے ہیں اور پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب وہاں صحابہ کرام جو ہے کیا کرتے تھے کہ چھوٹا سا عمل کرتے تھے، لیکن چونکہ نسبت رسول اتنی مضبوط تھی ان کی، اصل چیز نسبت ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس نسبت کی وجہ سے ایک چھوٹا سا جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا تو ان کی بات، ان کی دعا ایک دم قبول ہو جاتی تھی۔ اب وہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نرغے میں پھنسے تو ہم نے گھوڑے کے پشت پہ بیٹھے ہوئے ہی انہوں نے خالی اتنا جملہ کہا، یا رب محمد انصر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی اتنا جملہ کہا، یا رب محمد، بار بار اس کو کہنا شروع کر دیا۔ تو ایک دم کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ آسمان سے گھڑ سواروں کی لائن قطار نظر آنا شروع ہو گئی، اور وہ سوار جو ہے پگڑی باندھے ہوئے، نیزے ان کے ہاتھوں میں تھے، اور یہ جملہ کہہ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، محمد کے رب صلی اللہ علیہ وسلم نے، محمد کے رب نے آپ کی مدد کے لیے ہمیں بھیج دیا۔ اب ایک دم جو ہے فرشتوں کی جماعت نظر آنا شروع ہو گئی، اور ایک دم اللہ کی مدد نظر آ گئی۔ اب یہ ایسے جملے، یہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بکھرے ہوئے ہیں جن کو اگر انسان پڑھے تو انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ان میں یہاں بھی یہ جملہ موجود ہے، آیت موجود ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں نبی، یعنی یہ خبر دے دیں، اطلاع دے دیں، یہ بات پہنچا دیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو شیبہ، باب بنو شیبہ ہے آج بھی صفا اور مروہ کے درمیان، اور یہ شیبہ خاندان جو تھا چابی بردار کعبۃ اللہ، ان کا وہاں گھر ہوتا تھا، تو آج بھی اس گھر والی جگہ کو بنو شیبہ کا دروازہ بنا دیا گیا، جو مروہ سے پہلے آپ کو رائٹ ہینڈ پہ لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ اب وہ باب بنو شیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور بیت اللہ شریف میں گئے، اس طرح تو دیکھا صحابہ کرام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ صحابہ مسکرا رہے ہیں۔ کوئی بات کی ایسی ہوگی جس پہ وہ ان کی مسکرانے کی آواز تھوڑی سی زیادہ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر ان کو تھوڑا سا سختی کی اور کہا کہ دیکھو خوف اور امید کے درمیان رہو۔ یہ جملہ کہہ کر آپ آگے چل گئے اور آپ حتیم کے پاس پہنچے تو ایک دم اللہ نے ان آیات کا نزول کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حتیم ہی سے واپسی پلٹے اور صحابہ کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ نے تمہاری خاطر جو ہے یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ مومن کو خوف اور امید کے درمیان رہنا چاہیے، اور اللہ نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا، نبی، میرے پیغمبر
اب حضور کی زبان سے اللہ رب العزت کروا نبی، آپ ان کو اطلاع کریں، آپ ان کو خبر دیں کہ کس چیز کی، عبادی میرے ان بندوں کو آپ ان کو اطلاع کر دیں، انی انا الغفور الرحیم، انی میرے بارے میں میرے بندوں کو آپ بتا دیں کہ میں کون ہوں۔ اللہ جابر ہے، قہار ہے، اللہ رب العزت جو ہے ہر وقت گرفت کرنے والا ہے، سختیاں کرنے والا ہے، کہا نہیں، انی میرے بارے میں ان کو یہ بتا دیں، انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں، اور اتنا زیادہ بخشنے والا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے اگر بندوں کو میری رحمت کا، میرے غفور رحیم ہونے کا ادراک ہو جائے تو بندے گناہ ہی گناہ کرتے رہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا پالا ایسے رب سے ہے کہ ایک بار منہ سے کہیں گے استغفر اللہ تو سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی اتنی عظیم ذات، اتنی معاف کرنے والی ذات، بخشنے والی ذات کہ وہ ہر وقت انسان کے لیے تیار رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو آسمان دنیا پہ چراغاں کر دی جاتی ہے، روشنیاں کر دی جاتی ہیں، ایسے سما ہوتا ہے جیسے شادی میں آپ کے ہاں ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آج جو ہے ہر چراغاں کر دو، ہر طرف جو ہے روشنیاں کر دو کہ آج میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی۔ اب دیکھیے ایسا غفور رحیم ذات، اور کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں کو اے میرے نبی آپ بتائیں کہ میں اتنا بخشنے والا ہوں کہ میری بخشش کے کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھ لیں، اگلا جملہ اللہ نے فرمایا وہ کہ وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، وہ عذاب بھی تو بڑا دردناک ہے۔ یعنی اب فرمایا کہ اب حدیث میں جیسا کہ پہلے فرمایا کہ اگر میرے بندوں کو میرے غفور رحیم ہونے کا پتہ چل جائے تو یہ گناہ ہی گناہ کرتے رہیں اور ان کو پتہ ہو کہ ان کا رب ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا اگر ان کو میرے عذاب کا ادراک ہو جائے تو یہ ایک لمحے کے لیے خطا نہ کریں، کیونکہ میرا عذاب بہت دردناک ہے، بہت سخت ہے۔ اب یہاں اللہ نے وَأَنَّ عَذَابِي، اور بے شک میرا عذاب، هُوَ الْعَذَاب، وہ عذاب کو رحمت سے الگ کیا، غفور رحیم ہونے سے الگ ذکر کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ خلط ملط نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ بخش بھی دیتا ہے۔ یعنی بخشنے کی صفت جو ہے وہ عذاب پہ حاوی ہے، اور اللہ کی یہ صفت اتنی مضبوط ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے دنیا کے اندر ہر بندے کو بار بار موقع دیتے ہیں کہ وہ بندہ رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ کی طرف جڑ جائے، مڑ جائے۔ کبھی سال میں کتنے مہینے، کتنے دن، کیسے لمحے آتے ہیں کہ انسان کو اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ توبہ نہ کرے، پھر تو وہ بدبخت انسان ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ جب بھی آپ دعا کریں، دعا کرنے سے پہلے آپ اس جملے کو 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ آیت نمبر جو 49 ہے اور سورہ حجر کی ہے کہ اللہ رب العزت نے جس میں فرمایا اس آیت کریمہ کو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، جب اس کو 11 بار پڑھ کے انسان دعا کرے، پہلے ہاتھ نیچے کر کے 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں، اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا اور گناہوں کو بھی بخش دے گا، چونکہ دعا جو رد ہوتی ہے وہ انسان کے بدعملیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب انسان ایک اللہ کی ذات کو اس کی رحمت اور غفور رحیم صفت کے ذریعے یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔